الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ محترم حاضرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی شے ہے جس کا کوئی معنی نہیں، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت ایک ایسا قول ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ہم زبان سے کلمے کا اقرار کر لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، اور اگر کچھ اس سے زیادہ بڑھ کے وہ اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید کو انتہا درجہ مکمل کر لیا۔ حالانکہ یہ توحید جس کا وہ اقرار کرتے ہیں، توحید ربوبیت، یہ بندے کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اقرار مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے، سوائے معاندین متکبرین دہریہ کے کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا کبھی انکار کیا ہی نہیں۔ یہ توحید کا کلمہ بڑا وزندار ہے، اس کا معنی بڑا عظیم و جلیل ہے۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایک عظیم اقرار کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پرستش کی جاتی ہو، بندگی کی جاتی ہو، جس کسی کو اللہ کے اور بندے کے درمیان سفارشی بنایا جاتا ہو، جس کسی کو اللہ کا ند اور شریک اور ہمسر گردانا جاتا ہو، ایسے ہر کسی سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور قلب سے اور اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، جس کو کفر بالطاغوت کہا گیا ہے۔ طاغوت کا انکار کرو اور اللہ واحد پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ عظیم اقرار ہے اس کلمے کے اندر، خالص اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کی بندگی سے انکار کرنا، برات کا اظہار کرنا، اعلان بیزاری کرنا، یہ توحید ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم منفرد کتاب التوحید کے 5ویں باب میں توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی تشریح فرمائی ہے۔ 5واں باب انہوں نے قائم کیا ہے باب و تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور اس سلسلے میں پہلی آیت انہوں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 ذکر کیا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح سے پہلے اس سے قبل کی آیت کا ذکر بہت مناسب ہوگا، اور آپ اس آیت کی تفسیر بآسانی سمجھیں گے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو تم سے بالکلیہ دور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تم سے تکلیفوں کو ہٹا کر دوسری طرف پھیر سکتے۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، نتھنگ۔ جن کو تم اپنے گمان کے مطابق مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو،
اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت بتائی کہ وہ کسی سے بھی اپنے پکارنے والوں سے تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے۔ کشف الضر، کشف کہتے ہیں بالکلیہ دور کر دینا، ہمیشہ کے لیے دور کرنا۔ التحویل کرتے ہیں منتقل کرنا، تم سے تکلیف ہٹا کے دوسرے کے سر دے دینا، یا وقتی طور پر ہٹا دینا، نہ دائمی طور پر نہ وقتی طور پر۔ جن کو تم اپنے گمان کے مطابق مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن سے فریاد کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہو، نظر و نیاز چڑھاتے ہو، جن کے نام پر ذبح کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، اور نہ تم سے تکلیفوں کو ہٹا سکتے ہیں، دوسری طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بے جان پتھر ہو سکتے ہیں جو ہماری تکلیفوں کو ہم سے دور نہیں کر سکتے، یہ پیڑ پودے ہو سکتے ہیں، یہ آگ اور دریا ہو سکتے ہیں، یہ چاند ستارے ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام نہیں، بزرگان دین نہیں، انبیاء کرام نہیں۔ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون، جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 ہے، جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں، خود ان کا اپنا حال کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ داعی ہوئے، جن کو پکارتے ہیں وہ مدعو ہوئے، جس کو پکارا جائے وہ مدعو، اور جو پکارے وہ داعی۔ تو جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کے مدعوین، جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کا خود یہ حال ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذرائع تلاشتے ہیں۔ وہ خود عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے حکموں کی بجاوری کے ذریعے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بالکلیہ اجتناب کر کے رب تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی چاہتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، رب تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بے جان بت کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ آگ پیڑ دریا کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ ان بزرگوں کی صفت ہے، ان نبیوں کی صفت ہے جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو سفارشی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کا خود کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال صالحہ کا وسیلہ اور تقرب کا ذریعہ تلاشتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو خود اللہ کو پکارتا ہو، جو خود اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کے لیے نیک اعمال کرتا ہو، جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی آرزو ہو، اور جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے لرزاں و ترساں اور خوف زدہ رہتا ہو، اس کا پکارنا کیوں کر تمہارے لیے درست ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے، جنت کا مستحق بنا دے، اللہ تو راضی ہو جا۔ تو بجائے اس کے کہ تم اللہ کو راضی کرو، تم ان بزرگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، وہ تمہاری کوئی تکلیف نہیں دور کر سکتے، نہ کل وقتی نہ جز وقتی، نہ ہمیشہ کے لیے نہ شارٹ پیریڈ کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے، جنوں کو پکارتے تھے ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان پر کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان جنوں کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ وہم پرست لوگ جنوں کو پکارتے ہی رہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، سند حسن ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا والے پکارتے ہیں، یہ حضرت عزیر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور علامہ ابن جریر مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں کہ علامہ مجاہد نے فرمایا کہ یہ عزیر ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، اور یہ ملائکہ ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری تفسیر برابر ہے، چاہے تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو، جن کے مومنوں کو پکارو، یا کسی نبی کو پکارو، یا مریم علیہ السلام ولیہ کو پکارو، یا عزیر کو پکارو، یا کسی اور بندے صالح کو پکارو، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بندے صالح، اس کی اپنی صفت یہ ہے
کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ سے رحمت چاہتا ہے، اس کی آرزو کرتا ہے رحمت کی، عذاب سے ڈرتا ہے۔ جو مدعو خود ایسا ہو، جو تمہارا مدعو، جو تمہارا معبود خود اللہ کو پکارنے والا ہو، وہ کیوں کر معبود بن سکتا ہے؟ وہ کیوں کر مدعو بن سکتا ہے؟ وہ تو خود داعی ہے، وہ خود اللہ کو پکارنے والا تھا، تم نے اللہ کے مقابلے میں اس کو کیوں پکارنا شروع کر دیا؟ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اب اس آیت سے توحید کی تفسیر کیسے معلوم ہوئی؟ کہ کوئی بھی کلمہ گو، قسم اللہ کی، کوئی بھی کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مشرکین کے نظریے سے توبہ اور استغفار نہ کرے۔ مشرکین اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے، ان کو سفارشی بناتے تھے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، اور اپنی آرزو اور مطلب پوری کرنے کے لیے ان کو پکارتے تھے، سفارشی بناتے تھے۔ تو جب تک تم مشرکین کے عقیدے سے توبہ نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارا اقرار کلمے کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو توحید کی تفسیر یہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسوں کو نہ پکارو جو خود اللہ کو پکارنے والے ہیں، ایسوں کو نہ پکارو جو خود اللہ کے محتاج ہے، ایسوں کو نہ پکارو جو خود اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جب تک انبیاء صالحین کو پکارنا، جب تک اموات کو پکارنا نہ چھوڑو گے، جب تک صالحین کے ناموں کی دہائی دینا نہ چھوڑو گے، اس وقت تک تمہارا کلمے کا اقرار صحیح نہیں ہو سکتا، تم مومن اور موحد نہیں بن سکتے ہو، چاہے جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تمہارا ایمان نہیں ہے، اس کلمے کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تفسیر توحید، اور یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ دوسری آیت شیخ الاسلام نے اس باب میں توحید کی تفسیر میں جو بیان کی ہے اور شہادت لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں جو بیان کی، اس آیت کو ملاحظہ کیجیے۔ یہ آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندہ، اپنے رسول، اپنے خلیل، امام الحنفاء، امام الموحدین، اور اپنے بعد کے تمام نبیوں اور رسولوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرماتا ہے، جن کی طرف قریش اپنے نسب کی نسبت کرتے تھے، اپنے نسب کی اور اپنے دین کی نسبت کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس ابراہیم سے اپنی نسبت جوڑتے ہو، اپنا خاندانی رشتہ جوڑتے ہو، اور جس کے مذہب پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا باپ ابراہیم کیا تھا سنو، یاد کرو اس گھڑی کو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا اننی براء مما تعبدون، میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ اننی براء مما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم ابراہیم اللہ کی پرستش بھی کرتی تھی اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی بھی پرستش کرتی تھی۔ جو جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین اللہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، مشرکین اللہ کو نہیں جانتے تھے، غلط۔ وہ تو اتنا جانتے تھے کہ تکلیفوں میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، خوشحالی میں اللہ اور غیر اللہ دونوں کو پکارتے تھے، تکلیف میں پریشانی میں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ نجات دیتا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، شرک کرتے تھے۔ کہا دیکھو جتنے معبودوں کو پوجتے ہو تم، سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، تمام معبودوں کی عبادت کا پٹا اپنی گردن سے نکال پھینکتا ہوں، کبھی بھی یہ پٹا نہیں ڈالوں گا، انکار کرتا ہوں سوائے اس اللہ کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندگی کا وہی مستحق ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا اقرار تو خود مکے والے نے کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھو کہ کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ تو جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، وہی بندگی کا مستحق ہے۔
تو کہیے الا الذی فطرنی، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ کیا ہوا یہ تفسیر؟ توحید کی تفسیر کیا ہوئی؟ کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی سے برات کا اظہار، اور صرف اللہ کا اقرار، صرف اللہ پر ایمان اور اللہ کے علاوہ سب کا انکار، طاغوت کا انکار اور اللہ کا اقرار، اللہ کے علاوہ کی بندگی کا انکار اور صرف اللہ کو عبادت کا اکیلا مستحق جاننے کا، ماننے کا اقرار اور اس کا عملی ثبوت۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تفسیر توحید دیکھو، پہلے آپ انکار کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہی نہیں، اننی براء مما تعبدون، جن کی پرستش کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، لا الہ، کوئی معبود حق ہے ہی نہیں، الا اللہ الا الذی فطرنی، وہی اللہ جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ تو جس طریقے سے کلمے کے پہلے جز میں نفی کرتے ہو تمام معبودوں کی، معبودان باطلہ کی، اور صرف ایک معبود حق کا اقرار کرتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اننی براء مما تعبدون میں اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کیا اور صرف اس اللہ کا اقرار کیا جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ ہو گئی نا تفسیر توحید، کہ سب سے بڑا آپ کا اظہار کرنا پڑے گا تب جا کے آپ مومن بنیں گے۔ یہی معنی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کے علاوہ کی پرستش کا انکار کیا اور صرف اللہ واحد پر ایمان رکھا، اس نے مضبوط کڑے کو، مضبوط بندھن کو، مضبوط ڈور کو تھام لیا، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک تھامنے والے کے ہاتھ، موحد کے ہاتھ میں۔ تو جب تک آدمی معبودان باطلہ کا، جب تک آدمی اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش دنیا میں ہو رہی ہے، جس پر چڑھائے جا رہے ہیں، جن کو بھی مشکل کشا حاجت روا مانا جا رہا ہے، جن کو بھی ایسے کاموں کے لیے پکارا جا رہا ہے جن کاموں پر سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی قادر نہیں ہے، جب تک آپ ان تمام معبودوں کا، چاہے آپ ان کو معبود کہو نہ کہو، وہ ہیں معبود، آپ کے معبود ہیں آپ کی نگاہ میں، جبھی آپ عبادت ان کے لیے کرتے۔ تو کہا گیا کہ جب تک آپ ان کا انکار نہیں کر دیتے اس وقت تک، اور صرف اللہ کا اقرار نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے کلمے کا اقرار صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہے توحید کی تفسیر، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی کلمہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں، عقب کہتے ہیں ذریت کو، ان کی آل و اولاد میں، ان کی ذریت میں اللہ نے باقی رکھا، ان کی اولاد میں سے جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ اسی کلمے کے اوپر زندہ رہا، اسی کلمے پر مرا، اسی کی خاطر اس نے دنیا والوں سے دوستی کی اور اسی کلمے کی خاطر اس نے دشمنی بھی کی۔ کسی سے دوستی کی تو توحید کے لیے، اور کسی سے عداوت رکھی تو شرک کی وجہ سے، بس اور کچھ نہیں۔ یہی ولا ہے، یہی بڑا ہے۔ دوستی ہو تو صرف الا الذی فطرنی کے نام پر، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس کی پرستش کرتے ہو تم ہمارے دوست ہو، اگر اس کے علاوہ کی پرستش کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو۔ یہی ابراہیم ہے کہ انہوں نے کہا تھا اننی براء مما تعبدون من دون اللہ، برات کا اظہار کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارا تم سے رشتہ کٹا۔ اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کی نسل میں اس کلمے کو باقی رکھا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جب تک طاغوت کا انکار نہیں کرتے آپ اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے تفسیر توحید۔ اور تیسری آیت، غور فرمائیے، ایک دم توجہ کیجیے، توحید کی تفسیر بتا رہے ہیں اور آیتوں کے ذریعے تفسیر کو، توحید کو آپ کو سامنے واضح کر رہے ہیں۔ وہ توحید جس کی فضیلت آپ سن کے آئے، وہ توحید جس کا مقام آپ جانتے ہیں کہ اگر بندے کی توحید خالص ہو تو تھوڑا عمل بھی اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا وزنی ہوتا ہے، توحید کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کی مخلوقات اللہ کے علاوہ جو آسمان میں ہے اس کے علاوہ اگر ایک پلے میں ہو اور توحید ایک پلے میں ہو تو توحید کا پلڑا جھکا ہوتا ہے۔ یاد کیجئے اس 99 دفتر والے شخص کو جس کے گناہوں کا دفتر 99 تھا، حد نگاہ تک لمبا اور موٹا، وہ ایک پلے میں رکھا گیا اور اس کی خالص توحید کے چٹ کو اللہ نے ایک پلے میں رکھا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، پرزا والا پلڑا جھک گیا اور وہ 99 دفتر گناہوں کے پلے والا پلڑا، 99 دفتر کا پلڑا ہلکا ہو کر اٹھ گیا۔
اس توحید کی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ تیسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 31، صاحب کتاب لکھتے ہیں تفسیر توحید میں، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود نے، عیسائیوں نے اپنے احبار کو، اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو، احبار حبر کی جمع یا حبر کی جمع بڑے عالم کو، رہبان راہب کی جمع تاریک دنیا زاہد پادری، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو، اپنے زاہدوں کو، اپنی عبادت گزاروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اللہ کو بھی رب مانے اور عالم اور زاہدوں کو بھی رب مانا۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عدی بن حاتم جو مسلمان ہو کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عدی نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ اپنے عالموں اور زاہدوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہوئے۔ تو آپ نے کہا بلا، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کی، اپنے زاہدوں کی عبادت کی۔ کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے عالموں نے، ان کے درویشوں نے اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا مولویوں نے حرام کر دیا، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا مولویوں نے اس کو حلال کر دیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کہا یہ تو ہوا، یہ تو مولوی ہمارے کرتے تھے، درویش کرتے تھے۔ اللہ کی حلال اور حرام کے مقابلے میں یہ لوگ جس کو چاہتے تھے حلال کرتے تھے، حرام کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، حلال اور حرام کا اختیار اپنے کو دے دیا، اپنے کو با اختیار سمجھا کہ مجھے اختیار ہے، اور تم نے اللہ کی حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے عالموں اور درویشوں کی حرام اور حلال کی پرواہ کی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہوا۔ آپ نے کہا فتل کا عبادت ہوں، یہی تو ان کی عبادت ہوئی۔ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، شریعت اس نے نازل کی ہے، شریعت مکمل فرمائی ہے۔ جو چیزیں بندوں کے دین اور دنیا کے لیے بھلی تھی، جو حلال ہونی تھی، اللہ نے حلال کر دیا۔ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دیتی، اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تم نے حلال کیوں کیا اور حلال کردہ کو تم کو حرام کرنے کا حق کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ کا حق ہے۔ الہ مانے معبود، الہ مانے مطاع، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر تم نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے کی اطاعت کی اور اللہ کی شریعت منزلہ کی پرواہ کیے بغیر حرام اور حلال کا اختیار اپنے مولویوں کو دے دیا اور ان کے فتووں پر عمل کیا، تو واللہ 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 تم نے اپنے مولویوں کی عبادت کی۔ انہوں نے دین بدلا اور تم نے بدلے ہوئے دین پر عمل کیا۔ یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عبادت اور اطاعت تو صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرے، کوئی اللہ کے مقابلے میں دوسرے کی اطاعت کرے، جس کی اس نے اطاعت کی اس کو اس نے معبود بنا دیا۔ یہ زبردست تفسیر ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک آپ اطاعت کا حق دوسرے کو دیتے رہیں گے، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں دوسرے کی بات جب تک مانتے رہیں گے، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، موحد نہیں ہو سکتے، آپ کا کلمے کا اقرار صحیح نہیں ہوگا۔ اطاعت عبادت اور بندگی، طاعت و بندگی صرف اللہ کا حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، متابعت رسول کا حق ہے، عبادت اور طاعت صرف اللہ کا حق ہے۔ جب تک عبادت اور طاعت دوسری جگہ نچھاور ہوتی رہے گی، کلمہ پڑھنے والوں کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا۔ توحید کی تفسیر اگر جاننا چاہتے ہو تو سمجھو ان آیتوں کی روشنی میں۔ اور چوتھی آیت جو حضرت الامام نے اس مسئلے میں اس باب میں پیش کی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ند بنائے ہیں، انداد، شرکا بنائے ہیں، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کے ہم مثل، اللہ کے جیسا، مشابہ، مماثل، شرکا بنائے ہیں۔ کچھ عبادت اللہ کی، کچھ غیر اللہ کی، کچھ نیاز اللہ کے نام کی، کچھ غیر اللہ کے نام کی، کبھی یا اللہ، کبھی یا فلاں، یہ بھی چلتا ہے، سب چلتا۔ اللہ کے لیے انداد بنائے
اور ان سے محبت اتنی ہی کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے جتنی محبت کرتے ہو اپنے بزرگوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مشرکین اللہ سے بالکل محبت نہیں کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن جتنی محبت اللہ سے کرتے تھے اتنے ہی وہ انداد اور شرکا سے بھی کرتے تھے، محبت میں برابری کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اللہ کی جتنی محبت دوسرے سے کرنے والے جہنمی ہیں، ایسے جہنمی کے جہنم سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ محبت میں برابری کر دی، اولیاء سے اتنی محبت جتنی اللہ سے۔ اگر برابری ہے محبت اولیاء سے جتنی اللہ سے ہے اتنی ہی کسی ولی سے ہے تو یہ شرک اکبر ہے، ایسے لوگ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے کبھی نکلیں گے ہی نہیں۔ آج یہ نہیں اقرار کر رہے، جب جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے جو اللہ کے برابر دوسرے سے محبت کرتے، آج کہتے نہیں کرتے تو پھر چڑھاوے کیوں چڑھاتے، ان کو پکارتے کیوں آپ؟ اگر نہیں برابر سمجھتے تو کعبہ شریف کا طواف کر کے آتے، پھر روضہ شریف کا طواف کیوں کرتے، اور پھر کسی قبر شریف کا طواف کیوں کرتے؟ یہ تو عبادت اللہ کی تھی جو کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص تھی۔ آج آپ کہتے ہیں ہم برابر نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ اقرار کریں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 97 98 97 98 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین کل قیامت کے دن جہنم میں اقرار کریں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ برابری کس بات کی؟ کیا ان کو خالق سمجھتے تھے، مالک سمجھتے تھے، رازق سمجھتے؟ نہیں، برابری کس چیز میں؟ محبت میں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ولی نے کائنات بنائی ہے، ولی روزی دیتا ہے، ولی اولاد دیتا ہے۔ اگر یہ نہ بھی کہیں تو محبت میں صرف اگر برابری ہوتی ہے تو کفر و شرک ہے۔ نسویکم برب العالمین، ہم تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے، ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب آپ فرمائیے کہ محبت میں اگر کوئی شخص کسی بھی کائنات میں کسی بھی ہستی کو، اللہ اکبر، میرے جملے پہ غور کیجئے، کائنات کی کسی بھی ہستی کو اگر آپ اس سے اتنی محبت رکھتے، اس سے اتنی عقیدت رکھتے، اس کا اتنا احترام کرتے، اس کی اتنی تبجیل اور تکریم کرتے جتنی آپ اللہ کی کرتے ہیں، تو شرک اکبر ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، توحید کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایسا آدمی مشرک ہے، جہنمی ہے، کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ جائے کہ کوئی شخص جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اگر غیر اللہ سے محبت کرے تب کیا ہوگا؟ غور کرو، ارے جتنا اللہ سے محبت کرتے اتنا اگر غیر سے محبت کرتے تو یہ شرک ہے، دائمی جہنمی ہونا ہے۔ اگر غیر سے اتنی محبت کوئی کرے کہ جتنا اللہ سے نہیں کرتا، اللہ سے بھی اوپر کر دے، تو وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ اور جو اللہ سے بالکل نہیں کرتا، صرف غیر اللہ سے کرتا ہے، وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ اور جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوگا؟ موحد، جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ نے اسے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ موحد۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ جتنا کہ مشرک اللہ سے محبت کرتے ہوئے انداز سے محبت کرتے ہیں۔ جتنا مشرک کی محبت اللہ سے ہوتی ہے اور انداز سے ہوتی ہے کیونکہ ان کی محبت مشترک ہے، اللہ میں اور انداز میں مشترک ہے، برابری ہے، لیکن مومن کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے۔ تو جو صرف اللہ سے محبت کرے اور ان سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور سب کی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع رکھے، تو وہ کامل مومن۔ جو اللہ کے علاوہ سے اتنی محبت کرے جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کافر، مشرک۔ جو غیر اللہ سے محبت کے مقابلے میں زیادہ کرے وہ اور بڑا مشرک، اور جو اللہ سے بالکل نہ کرے صرف غیر اللہ سے کرے وہ سب سے بڑا مشرک۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو محبت میں مشارکت اور برابری یہ کافروں کی علامت ہے، دائمی جہنمی ہونے کی پہچان ہے۔ میں بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں میں
جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے کو موحد کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اولیاء سے محبت ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بالکل ایمان ہے، واجب ہے، فرض ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام سے بعض ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں جو اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے نہیں کرتے۔ کہیے گا ثبوت؟ میں نے اپنے کسی بیان میں یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ان سے کہیے، اولیاء کے پرستاروں سے، اولیاء سے عقیدت رکھنے والوں، اندھی عقیدت رکھنے والوں سے کہیے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، تو سچ، جھوٹ میں بھی اللہ کی قسم کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو کہیے کہ جس ولی کو تم مانتے ہو، تو جھوٹی قسم تو کبھی کھائے گا ہی نہیں، کیونکہ بجھے گا کہ ہلاک کر ڈالیں گے وہ۔ شاید سچی قسم کبھی کڑ کے کھا لے تو کھا لے، لیکن جھوٹی قسم کبھی نہیں کھائے گا، کہ اگر جھوٹی قسم کھایا تو بزرگ پکڑ کر کے ہلاک کر ڈالے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم دھڑلے سے کھاؤ، چلتے پھرتے کھاؤ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کی عظمت کم ہوئی ہے آپ کے نزدیک کی نہیں ہوئی؟ اللہ کے نام کی دھجی اڑا دیا، جھوٹی سچی سب قسم اللہ کے لیے جائز کر رہا، لیکن بزرگوں کے نام کی جب بات آئی تو کہا نہیں ہم ان کی قسم نہیں کھا سکتے، ان کی قسم نہیں کھا سکتے۔ میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ مسجد سے الٹے پاؤں لوٹیں گے، کعبہ سے الٹے پاؤں لوٹیں گے، لیکن کسی مزار مقدس جس کو مقدس سمجھتے ہیں وہاں سے الٹے پاؤں لوٹیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میں یہ کہوں تو انشاءاللہ تعالی غلط نہ ہوگا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں حج میں اور عمرہ میں، ان کو زیادہ دلچسپی کعبہ کی زیارت کے مقابلے میں ہوتی ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، جس کو روضہ کہتے ہیں، روضہ اقدس کی زیارت کرنا۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ اللہ سے کرتا ہے تو شرک ہے یہ جائے کہ دوسرے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کو دین اور فرض مانتے ہیں، بغیر اس کے ہم مومن نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو رسول نہ بنایا ہوتا تو محبت کے قابل نہ ہوتے۔ تو اصل محبت تو اللہ کی ہوئی، اور چونکہ ہم مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ سے کرتے ہیں، اس لیے کتاب اللہ سے کرتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ سے کرتے ہیں، تو ان سب کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، ماتحت ہے، اللہ کی محبت کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی محبت کے اوپر ہو جائے تو معاملہ گڑبڑ ہے، دین ہی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نکل جائے گی۔ تو فرق ہے، نبی کی محبت کے بغیر ہم مومن نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اصل محبت ہم کو اللہ سے، اور اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی سے محبت کا حکم دیتا ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے دیکھو جی یہ میرا دوست ہے، تو آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹلی آپ اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت کے نتیجے میں آپ اس سے کرتے ہیں۔ آپ چونکہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کے لیے انہوں نے انداز اور شرکا بنائے ہوئے ہیں، اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں کرتے، اللہ سے بھی کرتے ہیں بہت، لیکن جتنا اللہ سے کرتے ہیں اتنا دوسرے سے بھی کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں محبت میں۔ تو محبت میں تسویہ اور برابری ان کو جہنم میں لے جائے گی جہاں سے وہ کبھی نہ نکلیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت میں برابری اگر کوئی کرتا ہے وہ مومن موحد نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور تفسیر، توحید کی تفسیر یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، اور جب سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے تو بندگی کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ یہی مفہوم ہے شاید۔ آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے، بال بچے سے محبت کرتا ہے، کاروبار سے محبت کرتا ہے، کوٹھے صوفے بناتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، تجارت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری محبتیں تمہاری نیچرلی ہیں، محبت کرو بیوی سے،
محبت کرو اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، روپے پیسے سے، چاندی سونے سے، سب سے محبت کرو، لیکن یاد رکھو اگر یہ نیچرلی اور فطری محبتیں بھی اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے تو تم کو وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اولیاء سے محبت ضرور کیجئے، انبیاء سے محبت ضرور کیجئے، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کیجئے۔ اگر آپ نے محبت میں اللہ کے برابر کر دیا تو آپ کا ایمان گیا۔ اور اس باب کی آخری بات جو ایک حدیث ہے، ذرا اس کو سمجھیے، اس سے آپ کو تفسیر توحید کی تفسیر معلوم ہوگی اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت آپ سمجھیں گے۔ حدیث ابو مالک اشجعی سے ہے، وہ اپنے والد، ابو مالک کا نام ہے سعد، ان کے والد کا نام ہے طارق بن اشیم، تو سعد اپنے والد طارق بن اشیم صحابی سے روایت کرتے ہیں، روایت مسلم میں۔ ابو مالک اشجعی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی طارق بن اشیم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ، الفاظ پہ غور کیجیے گا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار کیا تو اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو گیا، یعنی وہ مسلمان ہے، اب اس کا خون نہیں بہا سکتے تم اور اس کا مال نہیں چھین سکتے، وہ مباح الدم والمال نہیں ہے کہ اس کا خون بہا دو مال لے لو، وہ مسلمان ہے، اس کا خون تمہارے لیے حرام، اس کا مال تمہارے لیے حرام، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہو گیا۔ تو خون اور مال حرام ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ دو شرط، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کی بندگی کا انکار کیا تو اس کا خون مال حرام ہوگا۔ معلوم یہ ہوا صرف اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے بغیر معنی سمجھے ہوئے، کچھ معنی نہیں سمجھتا، مسلمان ہوگا؟ ارے لا الہ کا معنی نہیں جانتا، وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے اور اس کے بعد کلمے کا اقرار کرے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہے کہ توحید اللہ کا حق ہے، اقرار کرے توحید کا کہ اللہ کا حق ہے، وحدانیت اللہ کا حق ہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو اکیلے پکارے، یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک شرط ابھی باقی ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار بھی کرنا ہوگا، اس کو کہنا ہوگا، علم، یقین اور سچائی کی بنیاد پر اقرار کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اس عقیدے کو قلب میں بیٹھانا ہوگا، زبان سے اقرار کرنا ہوگا، عمل سے اپنے کو موحد ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد تمام جن کی اللہ کے علاوہ پرستش ہو رہی ہے سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، کسی قبر پہ نہ کبھی جاتے ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہو یہودیت صحیح ہے، نصرانیت صحیح ہے، بت پرستی صحیح ہے، قبر پرستی صحیح ہے، آپ اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں ہیں، آپ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کا خون اور مال ابھی حرام نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ کے علاوہ کی پرستش کا انکار نہیں کیا۔ واہ! تو توحید یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ جب تک آپ اللہ کے علاوہ کا انکار نہیں کرتے، جہاں جہاں عبادت کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جب تک آپ ان کو کنڈم نہیں کرتے اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ ہے توحید کا تقاضا۔ باطل ادیان ہے، باطل مذاہب ہیں، باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، پوچھے کیا کہتے ہو؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم و یقین کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کہا، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے، ہم اللہ ہی کے بندے اور کسی کے بندے نہیں، اور ساتھ ساتھ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جہاں جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے جب تک اس کا انکار نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے، اس کا خون اور مال حرام نہیں ہوگا۔ صحیح ہے ان کی ایک روایت ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا فقد عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابه علی اللہ۔ جس نے کہا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دیا۔ اب غور کیجیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 یاد رکھیے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جب تک وہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، نماز قائم نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سے میں قتال کروں، جنگ کروں۔ یعنی صرف اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی کافی نہیں ہوگا، اس کو شرائع اسلام کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، ارکان اسلام بھی بجا لانا پڑے گا، جو اسلام کے ظاہر باہر ارکان ہیں، جو واجبات و فرائض ہیں، ان کو بھی بجا لانا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تب ان کا خون، ان کا مال محفوظ رہے گا، نہیں تو آپ ان سے قتال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص، میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے، شرک نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، لیکن نماز کا انکار کرے، مسلمان ہے؟ کوئی شخص کہے کہ میں کلمہ پڑھتا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار بھی کرتا، نماز بھی پڑھتا، لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے، مرتد ہے۔ یاد کیجئے اس موقف کو، اس زبردست موقف کو یاد کیجئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اسٹینڈ کیا تھا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہا قسم اللہ کی اگر ایک بکری کا بچہ بھی، ان کے یہاں مال میں زکوٰۃ نکلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج وہ نکلتا ہوگا اور نہیں دیں گے تو ان کی گردن ناپ لیں گے۔ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، ہم اس سے ضرور قتال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرتد ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن کیا زنا حلال ہے، شراب حلال ہے، سور حلال ہے، وہ مسلمان ہے؟ بولو ایمانداری سے بولنا، ہے مسلمان؟ نہیں ہے۔ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی سے شادی کرنا جائز کہتا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پڑھتا ہو، اللہ کی توحید بھی بڑی قائم ہو، نبی کی رسالت مانتا ہو، لیکن کہتا ہو بیٹی سے شادی جائز ہے، مسلمان ہے؟ قتال جائز ہوگا کہ واجب ہوگا؟ واجب ہوگا، اسلامی عدالت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ میں بالکل ایمانداری کے ساتھ آپ پوچھتا ہوں کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کی بھی پرستش کرتا ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی دہائی دیتا ہو، نظر و نیاز عبادت ہے اللہ کے علاوہ کے لیے بھی کرتا ہو، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں نا۔ اللہ، نتیجہ واضح ہے، لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی۔ جس طرح یہ تمام چیزوں کے اسلام کے شرائع کا انکار کرنے پر وہ مومن نہیں رہتا، اسی طریقہ سے اگر کوئی اللہ کی بندگی میں دوسرے کو شریک کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور آخری جملہ ہے حدیث کا، وہ حساب ہو اللہ، اس کا حساب اللہ پر۔ یعنی اگر کوئی بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، شرک کا کام نہیں کرتا، اسلام کے احکام جو ظاہری احکام ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں کفر چھپائے ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ نبی صاحب کے زمانے میں قرآن اترتا تھا، منافقین کی قلی کھولی گئی، مگر اسلام کا حکم اس پر لگے گا ظاہر پر کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، شرک نہیں کرتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا، لیکن دل میں کفر چھپائے ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم ظاہری طور پر مسلمان کہیں گے، کیونکہ اسلام ہے۔ کہ دل کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم دل کو دیکھ سکتے ہیں، حکم لگائیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا حساب اللہ لے گا، شدید عذاب دے گا ان کو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن دنیا میں چونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، اسلامی احکام پر عمل کرتا ہے، کوئی شرک و کفر کا کام نہیں کرتا، ہاں دل میں کفر چھپائے ہوا ہے، اس کو تو دل کا مالک جانے گا، جو دل کے راز کو جانتا ہے اللہ جانے گا۔ تو اسلام کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، اگر ظاہر میں آپ شرک کا کام کر رہے آپ مشرک ہیں، اگر آپ نماز کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے کتنی محبت کیوں نہیں آپ کو، آپ مشرک ہیں، لیکن سب کر رہے ہیں، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو ہم ظاہر میں آپ کو مسلمان کہیں گے، باطن میں آپ کافر ہیں، جو اللہ آپ کو جانتا ہے، اس کا حساب اللہ کے اوپر۔ میرے بھائیو ضرور، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں تک یہ پروگرام سنا اور دیکھا جا رہا ہے، میں سب کو وصیت کرتا ہوں، اپنے نفس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کو پختہ کرو، ہر شک اور تردد سے اٹھ کر بالا ہو کر پورے یقین کے ساتھ، وشواس کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھو،
اور جملہ عبادات جس کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے اور جن کاموں سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو امن اور ہدایت پاؤ گے دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ اگر کچھ گناہ لے کے بھی مر گئے تو انشاءاللہ توحید کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر نہیں جہنم میں بھی گئے تو وقتی طور پر جاؤ گے۔ تمہاری توحید کی قوت، ایمان کی روشنی، ایمان کی طاقت تمہیں جہنم سے باہر لے آئے گی، آخری ٹھکانہ تمہارا جنت ہی ہوگا دائمی طور پر۔ اگر اللہ کی توحید کو دل میں پختہ کرو گے، قسم اللہ کی ایمان توحید عمل صالح آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ موحد کے لیے ایمان کو، عمل صالح کو آسان کرتا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ ایمان کو تمہارے قلب میں مزین کر دے گا، کفر اور معصیت سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی خالص توحید پر رہو گے، تمہارا جو بھی عمل ہوگا ٹوٹا پھوٹا، اللہ اس کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ توحید پر مبنی عمل ہے۔ اگر اللہ کی توحید اور اخلاص کامل ہوگا تو وہ تمہارا چھوٹا سا بھی عمل، مختصر عمل بھی انشاءاللہ آسمان اور زمین کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، لا قدر اللہ نہ کرے، اگر شرک اکبر پر مرے، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہوئے مرے، اللہ کے علاوہ سے فریاد کرتے ہوئے مرے، تو یاد رکھو اللہ کی جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اور کسی نبی کی، کسی ولی کی، سارے انبیاء اولیاء بھی چاہیں، ایک تو چاہیں گے نہیں، کیونکہ قیامت میں بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش کون کرے گا؟ قیامت میں تو بغیر اجازت کے سفارش نہیں ہوگی۔ یہ قبر میں پڑے ہوئے بزرگان دین، اللہ کے اولیاء، یہ کیسے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر رہے ہیں؟ سفارش تو قیامت میں ہوگی اللہ کی اجازت سے۔ ابھی کہا تو کدھر سے سفارش ہو گئی؟ تو یہ تو ان کو اجازت ہوگی ہی نہیں۔ بفرض محال اگر یہ سب مل کے بھی کسی مشرک کی شفاعت کی دعا کریں گے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو تمام سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی مشرکوں کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے آئیے عہد کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارا جنہ مرنا اپنی توحید پر فرمائے، اور آخری کلمہ ہماری زبان سے جاری ہو، لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ پوری زندگی ایمان اور یقین پر ہم زندہ بھی رہے ہوں۔ ورنہ اگر آخری میں زبان پر کلمہ جاری بھی ہو گیا لیکن زندگی بھر کفر اور شرک کا کام کرتے رہے تو نجات نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔